السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آج ہمارے ساتھ بار فروز والا کی ایک ہر دل عزیز شخصیت جناب محترم ایاز صفدر سندھو صاحب موجود ہیں، جو کہ ایک وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بیداری ہوتی ہے انسان میں، اور ہمیشہ وہی انسان آگے گئے ہیں جن میں ایک افسردہ اور بوسیدہ ہڈیوں والے ایک نظام میں ایک شمع کی طرح جلنے والا سسٹم ہوتا ہے، تو وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہی ایک سسٹم کو لے کر چلنے والے ایاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں آج، جنہوں نے بلو پینل کے نام سے ایک نیا پینل بنایا اور اس چلتے ہوئے روایتی نظام سے ہٹ کر عوام کو ایک نئے انداز کے ساتھ سیاست کرنے کا طریقہ جو بتایا کہ ایسے سیاست ہوتی ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ایاز صاحب، جو موجودہ صورتحال دیکھ رہے ہیں اس کی بار فروز والا کی، اس پر آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کس طرف جا رہی ہے بار اور کیسا انصاف ہونا چاہیے؟ وکیل تو لوگوں کو انصاف دلاتے ہیں، تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بار فروز والا میں ہی انصاف نہیں مل رہا۔ ہاں، موجودہ صورتحال یوں ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بار کے ہر سال الیکشن ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک کیبنٹ معرض وجود میں آتی ہے اور وہ بار اور بینچ کے سارے معاملات کو وکلاء کے نمائندہ کے طور پہ دیکھتی ہے۔ لیکن اس دفعہ 9 جنوری پولنگ ڈے مقرر تھا، اس دن پولنگ نہیں ہو سکی، کوئی ایک بھی ووٹ کاسٹ نہیں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود جو چیئرمین الیکشن بورڈ تھے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وہ ایک مخصوص دڑے سے تھے، انہوں نے اپنے دڑے کے لوگوں کے حق میں نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ یہ جیت گئے ہیں۔ اچھا، ظاہر ہے کہ اس طرح کے جیت کو وکلاء نہیں مانتے، اور وکلاء نے اس کو پھر کہا کہ اٹ از اے فیک نوٹیفیکیشن، اور اس کے نتیجے میں ہم کسی کو بھی عہدیدار یا کسی کیبنٹ کو کیبنٹ نہیں مان سکتے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کی ایک کمیونٹی ہے، تو اس میں تاریخ میں کبھی اس سے پہلے اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا کہ کاسٹنگ نہ ہو، لوگ ووٹ نہ ڈالیں اور اس کے باوجود کسی کو ڈکلیئر کر دیا جائے۔ تو لوگوں نے جو جعلی نوٹیفیکیشن لیے پھرتے ہیں، لوگوں کی نظر میں وہ بھی ہارے ہوئے ہیں، تو جو باقی ہارے ہوئے ہیں وہ تو ہارے ہوئے ہی ہیں۔ تو موجودہ صورتحال تو یہ ہے کہ اس میں لگتا یوں ہے کہ سب ہارے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود کہ 2 دن پہلے ہم نے یہاں جنرل ہاؤس کا اجلاس کیا، اس میں سب لوگوں کو بلایا کہ آپ آئیے، وکیل سٹیزن کے لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں، تو وہ اپنے مسئلے بھی حل کر سکتے ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کوئی ایک بندہ اس کو حل نہیں کر سکتا، تو پھر وہاں پہ اجتماعی دانش ہوتی ہے، کولیکٹیو وزڈم ہوتی ہے، آئیں ہم سب ممبر اپنی رائے دیں اور اس کے مطابق ہم فیصلہ کر لیں۔ لیکن اس میں جو دڑا پریٹینڈ کر رہا ہے کہ وہ جیتا ہوا ہے، اس دڑے کے لوگوں نے شرکت نہ کی اور وہ مسئلہ ابھی قائم ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں فیروز والا بار میں جو دونوں روایتی دڑے تھے، گرین اور ریڈ، وہ دونوں کے دونوں ہارے ہوئے ہیں۔ اچھا سر، یہ جو گرین اور ریڈ ہیں دونوں، ان کا جو موقف ہے اس وقت بار کے جو کینڈیڈیٹس جو جیتے ہوئے ہیں، ان کی آپ سے کوئی بات ہوئی ہے؟ جی، گفت و شنید ان سے ظاہر ہے یہاں پہ ہی پریکٹس کرتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر لوگ، ان سے گفت و شنید رہتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ یہ جو جس نوٹیفیکیشن کو یہ کہتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں، یہ نوٹیفیکیشن فیک ہے، اور اس کو سپورٹ بھی کیا، کیونکہ پنجاب بار کونسل نے خود ایک ممبر یہاں پہ بھیجا، ممبر پنجاب بار کونسل ٹو آبزرو دا الیکشن۔ تو وہ آبزرور صاحب نے بھی رپورٹ جمع کروا دی کہ اس دن الیکشن ہو نہیں پایا ادھر پنجاب بار کونسل میں۔ تو لہٰذا وہ گفتگو تو ہے روٹین کی، لیکن اس میں
ظاہر ہے کہ ہم ان کے اسٹیٹس کو تسلیم نہیں کرتے. وہ اسٹیٹس دو صورتوں میں حل ہو سکتا ہے کہ ایک تو کوئی سپیریئر ادارہ جہاں پہ ہماری پٹیشنز پینڈنگ ہے، جیسے کہ میرے والی پٹیشن پنجاب بار کونسل میں پینڈنگ ہے، اور ریڈ پینل نے جو پٹیشن کی ہے وہ پاکستان بار کونسل میں پینڈنگ ہے. یا تو پنجاب بار کونسل یا پاکستان بار کونسل اس پہ فیصلہ کر دے، یا پھر فیروز والا بار کے وکلا جو ہیں وہ جنرل ہاؤس میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمیں اس مسئلے کا حل یوں کرنا ہے. بظاہر اس کا حل صرف الیکشن ہے. اچھا یا صاحب، دیکھا جا رہا ہے تو آپ نے تو کافی آواز بھی اٹھائی ہے اس چیز پر کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو جو پینل ہوتے ہیں، جو پینل کے ممبرز ہوتے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ خرچ کرتے ہیں اور وکلا حضرات کو بلاتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں اور بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے ان چیزوں پر. تو آپ کا جو بلو پینل ہے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور وہ جو نئے وکیل ہیں جو پریکٹس کرنے آ رہے ہیں ان کو کیا میسج دیتا ہے؟ بلو پینل جی بیسیکلی ایک موومنٹ ہے جس کو سے نو ٹو الیکشن ایکسپینسز موومنٹ. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو قوانین موجود ہیں پریکٹیشنرز ایکٹ میں ان کے مطابق الیکشن لڑا جائے. قوانین کے مطابق آپ کسی ووٹر کو کھانا نہیں کھلا سکتے، آپ فلیکسز نہیں لگا سکتے، آپ کھانے کے اوپر گیدرنگز ان ہوٹلز، ان دا پریمسز آف دا کورٹس یا آؤٹ سائڈ کہیں بھی ایسا نہیں کر سکتے. تو ہمارا تو موقف ہی یہ ہے، ہمارے بلو پینل کی بنیاد ہی یہ موومنٹ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پہ دو چیزیں دیکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر پیسہ لگانے کی جو روایت ہے، یہ جو پیسہ اس روایت کے نتیجے میں جو کوئی 1 کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے الیکشن پہ، جب وہ الیکشن جیت جاتا ہے تو پھر اس نے اس کی ریکوری کرنی ہے، بلکہ اس کو 2 3 4 5 سے ضرب دینی ہے. اور وہ ریکوری کس طرح ممکن ہے کہ وہ پھر عدالتوں پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ اس کیس کا فیصلہ یوں کیجئے، اور اس لیے کیجئے کہ اس عہدیدار نے کوئی بڑی رقم یا بڑی فیس جو ہے وہ پکڑ لی ہے کسی کلائنٹ سے، اور وہ اس نے اس لیے پکڑ لی ہے کہ وہ تو 1 کروڑ روپیہ لگا کے جیتا ہوا. تو وہ ایک بزنس بن جاتا ہے کہ جس میں کوئی کینڈیڈیٹ انویسٹمنٹ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد پروفٹ سیک کرتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ کرپشن کی بنیاد بن جاتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی جتنی اقسام ہیں کرپشن کی وہ ساری کی ساری اسی سے رواج پاتی ہیں. دوسرا یہ کہ اتنے مہنگے الیکشن میں یہاں پہ وکلا کی جو اکثریت ہے وہ لوور مڈل کلاس سے ہے، اور اس میں مثلا ہماری جو بار ہے 1800 کی، اس میں اگر اسی سینیریو میں جیسے اسی روایت میں جو الیکشن لگ رہے ہیں پیسے لگنے دیے جائیں تو 8 یا 10 لوگ ہوں گے جو الیکشن لڑ سکتے ہیں، باقی سب کا جو ہے حق وہ ساقط ہوا ہے. تو اس لیے یہ تمام لوگوں کو حق دینے کے لیے کہ کوئی بھی اپنا الیکشن لڑنے کا حق استعمال کرے، تو اس لیے ہم نے سے نو ٹو الیکشن ایکسپینسز موومنٹ جو ہے اس کا آغاز کیا اس سے کوئی 1.5 سال قبل. تو وہی موومنٹ جو ہے ابھی وہ فیروز والا بار میں یہ اس ہمارے بلو پینل کا روپ اختیار کر گئی. سر، پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل سے آپ کی کیا توقعات ہیں اس وقت جو بار فیروز والا میں جو یہ الیکشن ہوا ہے اس کے متعلق آپ کو ان سے اب کیا توقعات ہیں؟ دیکھیے، پاکستان بار کونسل میں اس وقت بڑے ڈیموکریٹک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ مارشل لاء کی مخالفت کی ہے. انہوں نے یہ جو اتھارٹیٹیو طریقہ ہے حکومت کرنے کا اس کی انہوں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے. یہ جو انہوں نے جوڈیشل مارشل لاء کی ہمیشہ مخالفت کی ہے. موجودہ دور میں انہوں نے
یہ قاضی فائز عیسیٰ والے ایشو پہ جو اسٹیبلشمنٹ نے جوڈیشری کو دبانے کی کوشش کی، اس میں جوڈیشری کا ساتھ دیا ہے، اور اس بات کا ہمیشہ انہوں نے احاطہ کیا ہے کہ وی نیڈ ڈیموکریٹک پروسیس، ڈیموکریٹک پرنسپلز ان دا کنٹری۔ لیکن حیرت ہے کہ ایسے لوگوں نے بھی ابھی فیروز والا بار میں ایک طرح کا مارشل لا لگایا ہوا ہے کہ دے آر ناٹ ڈیسائیڈنگ دا پٹیشنز، اس کے باوجود کہ 9 جنوری سے اب تک 2 ماہ کا عرصہ جو ہے وہ گزر گیا، لیکن دے آر ناٹ ڈیسائیڈنگ دس۔ اور پاکستان بار کونسل کے ممبران کی ایک طرح سے سپورٹ حاصل ہے فیروز والا کے ان لوگوں کو جو کہ اس فیک نوٹیفیکیشن کے بینیفیشری ہیں یا جنہوں نے جاری کیا ہے۔ تو ہم تو اس طرح کی توقع ان سے نہیں رکھتے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ بہت جلد اس صورتحال کو ریئلائز کریں گے اور واپس ڈیموکریٹک پروسیس کی طرف ہی آئیں گے۔ ایاز صاحب سے ہمارا آخری سوال ہے کہ بلیو پینل کا اگلا لاہ عمل بار فیروز والا کے متعلق کیا ہے، کہ اگر بار کونسل پاکستان اور بار کونسل پنجاب نوٹیفیکیشن کینسل نہیں کرتا تو بلیو پینل اپنا لاہ عمل کیا اختیار کرے گا؟ فیک نوٹیفیکیشن پہ تو ہم کوئی کیبنٹ چلنے نہیں دیں گے یہ، اور اس کے لیے جو ہے لائحہ عمل، اس میں ہم نے ابھی بار کا جنرل ہاؤس کا اجلاس کیا، اور فیروز والا بار کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ یہ جنرل ہاؤس کا اجلاس صدر نے نہیں بلایا تھا، یہ جنرل ہاؤس کا اجلاس ممبران نے بلایا۔ میری درخواست پہ ممبران یہاں پہ آئے اور انہوں نے جنرل ہاؤس میں یہ تمام قراردادیں پاس کیں، جس کی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ اور ہم یہاں سے یہ ہم نے آغاز کیا ہے اس جنرل ہاؤس سے، تو ہم اس پریشر کو بلڈ کریں گے۔ ہمیں کوئی احتجاجی کیمپ لگانا پڑا پاکستان بار کونسل میں، پنجاب بار کونسل میں، جہاں تک ممکن ہو سکا وہاں پہ ہم اس کا احتجاج کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس مطلب ساری دنیا جانتی ہے پولنگ بوتھ جو تھے نا، پولنگ بوتھ جہاں پہ کاسٹ ہونا تھا، وہ لکیلی دیٹ ور دا کورٹ رومز، تو کورٹ رومز میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، ان کی ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس کہ وہ کہیں بھی کوئی ووٹ کاسٹ نہیں ہوا۔ وہ سارے کا سارا پولنگ ٹائم جو الیکشن بورڈ کی طرف سے دیا گیا تھا صبح 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک، وہ ہم نے ریکارڈنگز لے لی ہیں۔ پھر آپ کا اپنا بھیجا ہوا آبزرور جو کہتا ہے کہ یہاں پہ کوئی الیکشن نہیں ہوا، تو اس کے باوجود اگر یہ اپلیکیشنز ریجیکٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دے آر ناٹ اپلائنگ دا جوڈیشل مائنڈ، اور یہ صرف اپنا ایگزیکٹو اختیار استعمال کر رہے ہیں۔ تو وکیلوں کو اس قسم کے ایگزیکٹو اختیارات کے خلاف لڑنا آتا ہے، ہم ان کو لڑ کے دکھائیں گے، بلکہ ان کو لڑنا سکھائیں گے بھی کہ کیسے لڑا جاتا ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ آج ایاز صفدر سندھو صاحب، اور ان سے گفتگو ہوئی بار فیروز والا کے متعلق، اور آپ ہمیں لائک کر کے کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور بتائیے گا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، اور بار فیروز والا کا جو آئندہ جو سسٹم ہوگا، جو بھی الیکشن ہوگا، اس میں کیا ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔